جو چیز محبوب بنائی گئی، میرے لیے محبوب ہے، پسندیدہ ہے، ان میں آپ نے فرمایا ایک تو پرفیوم، خوشبو، دوسرے فرمایا عورت، تمہاری دنیا میں سے جو چیز مجھے محبوب بنائی گئی ہے۔ پہلے اس پوری حدیث کو سن لیں، بعد میں اگرچہ موقع نہیں ہے اس وقت، مگر ایک لفظ ہے جس پر مجھے شروع میں شبہ ہوا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ کہ غور کرنے سے خود بخود وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ایک تو پرفیوم، دنیا کی چیزوں میں سے جو مجھے محبوب بنائی گئی، دوسری عورت، نسائکم کا لفظ آیا، النساء، تیسری چیز ہے اور فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز اس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہ تین چیزیں محبوب ہیں۔ تو یہاں اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے وہ نماز کا ہے، اس کی مناسبت سے میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے فرمایا کہ اس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کا ایک جزو ہے کہ جس میں مجھے شروع میں شبہ ہوا کرتا تھا کہ بھئی اس کے معنی کیا ہے۔ پرفیوم کا محبوب ہونا تو کوئی قابل اشکال بات نہیں، عورت کا محبوب ہونا اس کے کیا معنی ہے؟ میں نے کہا کہ حدیث کا جو بھی مضمون ہے وہ یہاں سے متعلق نہیں سوائے اس آخری حصے کے نماز والا، لیکن میں اس کو حل کر دوں تو اچھا ہے کہ اس لیے کہ حدیث آپ بھی کہیں پڑھیں، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی مخالف اسلام اس حدیث کو کسی غلط مقصد کے لیے بطور دلیل کے آپ کے سامنے پیش کرے۔ ایک بات یہ بتلائیے پہلے اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے، عورت کی طرف رغبت کس کو ہوگی جس میں مردانہ صلاحیتیں موجود ہیں یا جو اس سے محروم ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ جس میں مردانہ قوتیں اور صلاحیتیں موجود ہیں اسی میں اس کی گنجائش ہے کہ وہ عورت کی طرف متوجہ ہوگا یا عورت کو پسند کرے گا، ورنہ جس میں یہ صلاحیت نہیں، اس میں سے وہ چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے وہ جانور ہو کہ انسان ہو، اس کی نظر میں تو سب یکساں۔ اب جب اتنا ایک نقطہ سمجھ میں آیا، مرد کے اندر مردانگی کی صلاحیت اور قوت کا ہونا کمال ہے یا ان قوتوں کا نہ ہونا کمال ہے؟ ظاہر ہے کہ جو مردوں کی صورت تو لیے پھرتا ہے مگر مردانی قوت اس میں نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، وہ تو عیبدار ہے۔ باکمال وہی مرد ہے کہ جس میں مردانہ قوت موجود ہو۔ اب جب یہ دوسرا مقدمہ بھی سمجھ میں آ گیا، اب بتلائیں کہ نبی کو عیبدار ہونا چاہیے کہ بے عیب ہونا چاہیے؟ نبی نے گویا یوں بتلا دیا کہ میں مردانہ قوتوں اور صلاحیتوں کے اعتبار سے میں مکمل موجود ہوں، مجھ میں وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک تندرست، ایک صحت مند اور بے عیب انسان مرد کے اندر ہوا کرتی ہیں۔ یہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے، یاد رکھیے آپ کہ وہ چیز ہے کہ جو الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم نے لگایا تھا۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے رواج کے برخلاف پردے کی جگہ میں جا کر نہایا کرتے تھے، غسل کرتے تھے تو پردے کا اہتمام، اور جبکہ اس وقت رواج جو تھا وہ بے حیائی کے عام ہونے کی وجہ سے وہ مرد کھلے عام نہایا کرتے تھے، ان کے ہاں پردہ اور بے پردگی سب برابر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہاں بے حیائی کا تو ہوا بھی نہیں وہاں پہنچ سکتی۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا اگر ایمان کا ایک حصہ ہے تو کیا نبی اس سے محروم ہوگا؟ نعوذ باللہ، ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حیا کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے پردے کا اہتمام کرتے تھے اس موقع پر جہاں ان کا بدن بے پردہ ہوتا۔ قوم نے الزام لگایا کہ یہ تو موسیٰ جو ہیں ان کو عیب ہے، ان میں مردانہ قوت نہیں ہے، اس واسطے جو اپنے عیب کو چھپانے کے لیے پردے میں جاتے ہیں نہانے کے لیے۔ تو یہ الزام پیغمبر کے تعلق سے بڑا بھاری تھا۔ ایک انسان کے اندر جب کوئی عیب پیدا ہو جائے تو لوگ اس سے مانوس نہیں ہوتے، بلکہ اس سے اپنے اندر ایک قسم کا ایک حجاب اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں اور رکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ نماز کی امامت کے جہاں مسائل فقہاء نے بیان کیے ہیں وہاں اس مسئلے کو آپ دیکھیں تو
نابینا کی نماز کو کیوں، امامت کو کیوں مکروہ قرار دیا؟ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ وہ پاکی ناپاکی کا زیادہ اہتمام نہیں کر سکتا، بیچارہ معذور ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ایک عیب ہے، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کترائیں گے۔ غلام کی نماز کو کیوں، امامت کو کیوں مکروہ قرار دیا؟ فاسق کی امامت کو کیوں مکروہ قرار دیا؟ سمجھ میں آیا؟ اور اس کو کیوں اہمیت دی گئی کہ پوری جماعت میں جو نماز پڑھنے والوں کی جو جماعت وہاں موجود ہے ان میں ہر لحاظ سے جو افضل ہو اس کو امام بنایا جائے؟ یہاں تک کہ مسئلہ موجود ہے کہ عالمہم بالمسائل، نماز کی امامت کا مستحق کون ہے؟ جو مسائل شرعیہ سے اور مسائل نماز سے زیادہ واقف ہو۔ اگر ایسا ہو کہ سب یکساں واقف ہیں، اقرأہم، جو نماز قرآن شریف کا بہترین پڑھنے والا ہو۔ اگر سب یکساں ہو تو پھر کون کے ساتھ جو ان میں احسنہم لباسن، جس کا لباس بہت اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، اس کو۔ یہاں تک کہ شکل اور صورت کی اچھے ہونے کو بھی گویا یوں کہیے کہ پرائرٹی دی گئی ہے۔ اگر یکساں ہو جائیں تو جس کی شکل و صورت اچھی ہو۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارا امام ہم سے اچھا ہوگا تو ہمیں مناسب انسیت ہوگی اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں، ورنہ تکدر ہوگا۔ اسی لیے فقہاء نے اصول بنایا کہ مکروہ ہے اس شخص کی امامت کہ جس سے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، یہ جزیہ موجود ہے در مختار کے اندر، جو در مختار مشہور کتاب ہے فقہ کی۔ تو ظاہر ہے کہ امامت جو ہے نماز کی وہ نیابت ہے نبی کی۔ تو جب امام کے تعلق سے اتنی اہمیت کی ہے ان ساری چیزوں کی کہ جسمانی عیب اگر اس کے اندر موجود ہے تو اس کو گویا مقدم نہیں کرنا پسند کیا گیا، جو ان چیزوں سے پاک ہو اس کو مقدم کرنا چاہیے، تو نبی کے تعلق سے کیا خیال ہے؟ امت کے دماغ میں اگر یہ بات ہو کہ نبی کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، کیسے کھینچے گا ان کا دل اس نبی کی طرف؟ نبی کا بے عیب ہونا انسانی عیوب کے اعتبار سے وہ ضروری۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب ان کی قوم نے یہ الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس الزام سے بری کرنے کی صورت نکالی۔ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق آبادی سے باہر جنگل میں بہتے ہوئے چشمے پر نہانے کے لیے ایک مرتبہ تشریف لے گئے۔ پانی میں گھسنے سے پہلے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے اور اس کے بعد نہانے لگے۔ نہا کر جو فارغ ہوئے اور پتھر سے کپڑے اٹھانے لگے تو وہ جو درختوں اور پتھروں کا پیدا کرنے والا ہے وہ اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو بے جان چیزوں میں جان بھی تو ڈالتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ پتھر میں کیسے یہ بات پیدا ہو گئی۔ عجیب بات ہے کہ ایک مرتبہ نہیں، پتھروں نے تو کئی مرتبہ یہ کارنامے انجام دیے کہ جو انسان بھی نہ کر سکے۔ خود قرآن شریف میں ہے کہ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ایک پتھر پر حکم دیا گیا کہ لاٹھی مارو تو اس میں سے 12 چشمے نکل آئے۔ بڑا ایک پتھر میں سے 12 چشمے کیسے نکلیں گے؟ اور اگر اس روایت کو جو مفسرین نے لیا ہے کہ وہ پتھر تھا کیسا، تو اس میں کہتے ہیں کہ انسان کے سر کے برابر تھا وہ لمبوترا پتھر۔ اس پتھر کے اندر سے اگر 12 چشمے نکل سکتے ہیں، جن چشموں سے 12 قبیلے جو ہیں وہ پانی پی سکتے ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، اور ایک دن نہیں بلکہ سال ہر سال تک، تو اگر پتھر سے اللہ یہ کام لے سکتا ہے تو پتھر سے یہ کام نہیں لے سکتا اس وقت جو میں بتا رہا ہوں۔ پتھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ارے ارے سنو سن 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 کرتے جا رہے ہیں اور پتھر ہے کہ بھاگا جا رہا ہے۔ سیدھا پتھر نے آ کر دم لیا آبادی کے اندر جہاں سب لوگ جمع تھے، وہاں ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کیفیت میں کہ ان کا بدن ننگا ہے اور اس طرح سے پتھر کہاں جا رہا ہے وہ دوہرا خیال، ان کو کچھ بھی احساس نہیں رہا غصے کے اندر، اور بھاگے چلے آئے کپڑے پکڑنے کے لیے۔ وہاں جا کر رکا، کپڑے لیے، جلدی جلدی پہنے۔ قوم نے دیکھا عیب نہیں ہے، بے عیب ہے، تو پھر کیوں پردہ کرتے؟ معلوم ہوا کہ یہ عیب کی وجہ سے نہیں بلکہ حیا کی وجہ سے۔ وہ حیا جو انسان کا زیور ہے، ایمان کی قوت ہے، اس حیا کی وجہ سے دراصل یہ پردہ کرتے۔ تو میں نے کہا کہ نبی کا جسمانی اعتبار سے عیب دار ہونا یہ اتنی اہم بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب قوم نے الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کیا اس الزام سے۔ چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا،
اے ایمان والو تم ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ پر کو تکلیف دی، سو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے ان کو بری کیا کہ جن باتوں سے تکلیف دے رہے تھے ان کی قوم کے لوگ، وہ وہی واقعہ ہے جو میں نے سنایا۔ تو نبی کا اس طرح کے عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ وہاں جو میں نے حدیث سنائی ہے اس سے مراد یہی ہے کہ میرے اندر مردانہ قوتیں موجود ہیں، میں اس اعتبار سے عیبدار نہیں ہوں، اسی لیے میری میلان طبیعت کا عورت کی طرف ہے، ورنہ تو آپ کی زاہدانہ زندگی کو دیکھ کر کہ راتوں آپ عبادت کر رہے ہیں، دنوں کو روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی یوں سمجھ سکتا تھا کہ یہ جو شادیاں کی گئی ہیں یہ شادی کا محض ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے اور ان میں تو عیب ہے، کوئی یوں شخص کہہ سکتا تھا؟ آپ نے اس لیے فرمایا کہ میرے اندر عیب نہیں، بلکہ میری طبیعت اسی طرح متوجہ ہے عورت کی طرف جس طرح سے ایک صحیح فطرت پر ایک پیدا ہونے والے مرد کی ہوتی ہے۔ یہ ہے اس کی وجہ اس حدیث کی۔ تو بہرحال یہاں میں نے اس حدیث کو جو بیان کیا اس کے وہ آخری جز کی وجہ سے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب کبھی آپ کو پریشانی ہوتی، کسی طرح کی پریشانی، وہ ظاہر ہے کہ اپنی ذات کی کہاں تھی، وہ تو امتی کی پریشانی تھی، قوم کی پریشانی تھی، ایمان اور اسلام کی پریشانی تھی، تو جب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی آپ نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بھلا کیسے نہ ہوگی ٹھنڈک؟ محبوب سے مل جائے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سمجھ میں آیا؟ اس ماں سے پوچھو کہ جس ماں نے اپنے بیٹے کو 10 سال کے بعد دیکھا ہو، اس سے پوچھو کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جس کو محبوب سے ملاقات ہو جائے اس کی آنکھیں تو ٹھنڈی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی نیت باندھتے تھے تو بھلا کیسے اس بات کا تصور کیا جائے کہ اللہ کے رسول اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہ پاتے ہوں گے؟ تو یقیناً وہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو مسائل اور مشکلات میں نماز بہت اہم ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور نماز کا فائدہ بھی بتلا دیا گیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس کو میں پچھلے ہفتے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد جو غیر مسلموں سے نبی کو، اور یہاں میں اس بات کو بتلا دوں کہ نبی کے قائم مقام جس دور میں بھی ہوں گے ان کو جو واسطہ پڑتا ہے اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کے پاس کوئی مذہب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی ریلیجن نہیں، کوئی دین نہیں، وہ تو جاہل ہیں۔ ظاہر ہے کہ مذہبی اعتبار سے ان کو جاہل کہیں گے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے حجت کے طور پر آپ کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے۔ بھئی آدمی کے مقابلے میں آدمی، جانور کے مقابلے میں جانور، مذہب کے مقابلے میں مذہب کے مقابلے میں جہالت تو نہیں آئے گی۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو چونکہ مذہب کے مقابلے میں یا اہل مذہب کے مقابلے میں دوسرے مذاہب والے ہی آ سکتے ہیں، تو مسئلہ انہی کا ہے، اس لیے ان سے بحث کرنے یا ان کو فیس کرنے کی صورت کیا ہو، کیا اس کے آداب ہیں، یہاں اس کو بتلایا جا رہا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور نہ مجادلہ کیجئے، جدال کے معنی جھگڑا کرنے کے ہیں۔ جھگڑنے کی صورت یہی نہیں ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کو ہلا کر جھگڑا جائے، زبان سے جو بحث ہوتی ہے، جو ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کو بھی جدال کہتے ہیں۔ تو جھگڑا اصل ترجمہ اس کا جھگڑے کے ہیں۔ اسی واسطے وہ فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس حج کے مقررہ مہینے ہیں، جس نے ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چل پڑا، تو فرمایا کہ فلا رفث، بے حیائی کی بات نہیں ہونی چاہیے، ولا فسوق، نافرمانی کی بات نہیں ہونی چاہیے، ولا جدال فی الحج، اور ان حج کے اس پورے مدت میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں جدال سے مراد تیر و تفنگ اور تلوار اور بندوق جھگڑا مراد نہیں، کیسے بھی جھگڑا، یہاں تک کہ زبان کا بھی جھگڑا اور بحث مباحثہ جو ہے وہ بھی ایام حج میں اور سفر حج میں اور ان دنوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اسے روکا گیا۔ تو جدال جھگڑے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ مت جھگڑا کرو تم اہل کتاب سے الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے کہ جو بہت ہی اچھا ہے، نہایت ہی احسن طریقے پر ان سے تم بحث کرو اور بات کرو۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے کہ اچھا طریقہ وہی ہوگا کہ جس سے وہ مانوس ہو،
بدعت کرنا چلا جائے. آپ نے پہلے ہی اٹیک کر دی کہ تمہارا مذہب غلط، تمہارا طریقہ غلط، وہ کہیں کو بیٹھے گا تو آپ کے پاس؟ پہلے اس کو مانوس کیجئے. جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. آپ کہیے کہ اہل کتاب آ جاؤ اور ایسی بات کی طرف آؤ کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، مشترک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں، نہ تمہارے اندر نہ ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور وہ کیا؟ اور وہ یہ کہ اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہے. اللہ نعبد الا اللہ، جب اللہ پیدا کرنے والا ایک ہے تو عبادت بھی ہم کو اسی کی کرنی ہے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس معاملے میں ہم کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. تو ظاہر ہے کہ اللہ کے خالق ہونے میں، اللہ کے مالک ہونے میں اہل کتاب اور اہل اسلام ان کے اندر اتفاق پایا جاتا ہے. اب اختلاف جو ہوا وہ اور باتوں کے اندر ہوا، خدا کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے، خدا کی بیوی ہے کہ نہیں ہے، وہ مسئلے الگ ہیں. لیکن خدا ہمارا خالق ہے، خدا ہمارا مالک ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. جب ہم اور وہ مانتے ہیں تو بات یہاں سے شروع کیجئے. مطلب یہ ہے کہ دو فرقوں میں، دو جماعتوں میں اگر کچھ باتوں میں اختلاف ہو، اس اختلاف کو ختم کرنے کی صورت کیا ہے؟ متفق علیہ باتوں کو پہلے لے لو تاکہ ایک کو دوسرے سے مناسبت پیدا ہو، اور جب جمع ہونے والی بات سامنے آئے گی تو اختلاف والے مسئلے آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. اسی کو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ افسوسناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج مسلمان اور غیر مسلمان کے آپس کے معاملات تو کیا، مسلمانوں کی جو آپس کے معاملات ہیں ان میں بھی اختلاف والی چیزوں کو زیادہ آگے بڑھاتے ہیں، اتفاق والی چیزوں کو پیچھے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا صاحب یہ فلانی جماعت، اس نے کہا یہ فلانی جماعت. اب دو جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی ایک جگہ مل کر جمع ہو کر کام کرنے کو تیار نہیں، کسی ایک جگہ مل کر بیٹھنے کو تیار نہیں، کوئی اپنے پروگرام میں دوسرے کو بلانے کو تیار نہیں، بلائے تو جانے کو تیار نہیں. کیوں؟ صاحب یہ فلانی جماعت ہے، یہ فلانی جماعت ہے. اے بندے خدا کے، یہ جماعت کا اختلاف تو کام کے چلانے میں طریقہ کار کے فرق کی وجہ سے ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ یہ فلانے محلے کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنا کام فلانے طریقے پر کر لیا، آپ کا دوسرے محلے کے لوگ ہیں، وہاں ان کا مزاج یہ، انہوں نے اس طریقے کو تجویز کر لیا. اسلام تو سب کا ہی مقصود ہے، اللہ تو سب کا معبود ہے، پیغمبر تو وہی سب کا ایک ہے جس پر ان کا ایمان ہے، قرآن تو وہی ایک کتاب ہے جس پر سب کا یقین ہے، نماز ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، روزے ایک ہی طرح رکھتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل سب کے یہاں ایک ہیں، ساری شریعت ایک. پھر اختلاف نہ اس کے یہاں جاتا ہے، نہ وہ اس کے یہاں جاتا ہے، نہ وہ اس کو بلاتا ہے، نہ اس کو بلاتا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اختلاف والی چیزوں کو پرائرٹی دے دی گئی ہے، ان کو درجہ اول دے دیا گیا، اتفاق والی چیزوں کو پیچھے ڈال دیا گیا. یہ قرآن کے منشا کے خلاف ہے. طریقہ قرآن کا یہ ہے کہ جب بات کرو پہلے بات کے لیے یوں تلاش کرو دونوں میں مشترکہ بات چیز کیا ہے، اس مشترکہ چیز کو پہلے لے لو، اس کو بیس بناؤ گفتگو کے واسطے، تو گفتگو آگے بڑھے گی. پہلے ہی اگر تم نے اختلاف والی چیز کو لے لی تو الف نہیں شروع ہوئی تو بے کہاں سے شروع ہوگی، بے تک نہیں پہنچے تو تے کہاں سے شروع ہوگی، تو الف ہی پر جھگڑ رہے ہو تو بے تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ہے تو ولا تجادلوا اہل الکتاب، نہ مجادلہ کرو، جھگڑا کرو اہل کتاب سے مگر اس طریقے کے ساتھ کہ جو بہت ہی اچھا ہے. ہاں بے شک بعض لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، ان کا مزاج یہی ہے کہ جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اہل کتاب میں بھی ایسے ہی لوگ ہوں گے کہ آپ نے دلیل کے ساتھ ایک بات سمجھا دی، دلیل کا جواب ان کے پاس نہیں، مگر پھر بھی پھیں کر رہے ہیں، پھر بھی جھگڑا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تو رگ ٹیڑھی ہے. تو جن کی رگ ٹیڑھی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ ان سے کہاں تک شرافت کریں گے. اگر آپ کتے سے یوں کہیں کہ بھائی تشریف لے جائیے، آپ یہاں سے ہمارا بستر چھوڑ دیجئے، تو کتے پر کیا اثر پڑے گا اس بات کا؟ کتے کو تو دھتکار نہیں پڑے گا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے. تو جن کا مزاج بے شک ٹیڑھا ہے آپ یقیناً ان سے جو ہے ان کے مزاج کے مطابق بات کریں، مگر یہ کہ اہل کتاب سے گفتگو کا انداز اچھا ہونا چاہیے. اہل کتاب کی خصوصیت میں نے بتایا اسی واسطے کہ وہ اپنا ایک مذہب رکھتے ہیں اور مذہب کے اعتبار سے ان کے پاس دلائل ہیں، ان کا ایک یقین ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے، اس واسطے اس پورے احترام کے ساتھ ان سے بات کریں گے آپ. تو اس لیے کہا الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ کہ جو ان میں سے ظلم کر رہے ہیں تو ان سے بے شک ان کے مناسب حال بات کی جائے گی. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، وہ ہے الَّتِي احسن. وہ طریقہ احسن کیا ہے گفتگو کرنے کا، اس کو فرماتے ہیں. اور کہو، اور یہاں دیکھیے پیغمبر کو خطاب نہیں ہے،
کہیں تو پیغمبر کو خطاب ہوتا ہے اور کہیں جمع کا صیغہ، پلورل کا صیغہ. اس کے معنی یہ ہوگا کہ صرف پیغمبر ہی اس بات کا پابند نہیں کہ وہ بہت ہی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے. پیغمبر کی امت سب کی سب اس بات کی پابند ہے کہ اہل کتاب سے جب بات کرے تو وہ اسی طرح کرے جو اللہ تعالیٰ نے جس کی ہدایت دی. اس لیے پلورل کا صیغہ جمع کا صیغہ ہے. وقولو، اور تم کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا. جب اہل کتاب سے آپ بات کریں تو آپ کہیں بھئی تمہاری کون سی کتاب ہے؟ اس نے کہا جی بائبل. ارے بائبل تو ہماری بھی ہے. یہودی سے بات کریں تمہاری کتاب کیا ہے؟ کتاب تورات. ارے تورات تو ہماری بھی کتاب ہے. ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ان پر ایمان ہے، ان پر وہ کتاب اتری، تو یہ تو ہماری بھی کتاب ہے. جب آپ یوں کہیں گے ہماری بھی کتاب ہے تو اب آپ سے قریب ہوا نہیں ہوا. اگر آپ یوں کہیں کہ تورات ہم نہیں جانتے، جھوٹی کتاب ہے، غلط کتاب ہے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، تو ایک اعتبار سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تورات اصل نہیں رہی اور ہمارا ایمان قرآن پر ہے. مگر تورات نامی کتاب جو دنیا میں اتری تھی وہ تو صحیح تھی، اس پر تو ہمارا ایمان ہے. اتنی بات تو آپ کہیے تاکہ وہ آپ سے قریب ہو جائے. تو بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اتارا گئی اور اس پر جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ہمارا معبود ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور بس یہی تو ہے کہ ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اس اللہ کے. تو جو اللہ تمہارا وہی اللہ ہمارا، ہم اس کی فرما برداری کر رہے ہیں. اب بولیے جھگڑا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اب جھگڑا کیا رہ گیا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور فرماتے ہیں اسی طرح سے اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب بھی سن لیں کہ اگر ان کو اس بات کا یقین ہے کہ حضرت موسیٰ پر تورات اتری، حضرت داؤد پر زبور اتری، حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری، تو پھر کیوں نہیں مانتے کہ اسی طرح ایک اور کتاب بھی اتر سکتی ہے، اور وہ کتاب اتر چکی ہے جس کا نام قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. وَكَذَلِكَ، اسی طرح، یعنی جس طرح سے اہل کتاب مانتے ہیں کہ ان کی کتابیں اتری ہیں، اسی طرح اے پیغمبر آپ پر ہم نے یہ قرآن اتارا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، یہاں کیا مطلب ہے؟ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ایسا نہیں کوئی نہیں لانے والے دو طرح کے ہیں. اہل کتاب میں سے بھی کچھ ہیں جو ایمان لے آئیں، نصارہ، یہود کے اندر عبداللہ ابن سلام اور اسی طرح سے اور دوسرے حضرات وہ ایمان لا چکے ہیں کہ قرآن پر. تو اگر وہ اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانتے تو کیسے ایمان لاتے؟ حالانکہ ان کا پہلا ایمان جو ہے وہ تورات پر تھا یا انجیل پر تھا، لیکن دیکھو انہوں نے سمجھا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو لیا یہ ایک ایگزامپل دینی ہے، ایک مثال اس لیے دینی ہے جیسے آپ بھی کہا کرتے ہیں بھائی دیکھیے میں نے جو کہا وہ صحیح کہا نہیں کہا، فلانا آدمی بھی ہماری بات کی تصدیق کرتا ہے. تو آپ ایک ثبوت میں ایک پروف کے طور پر، ایویڈنس کے طور پر پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اہل کتاب ہی میں سے کچھ افراد جو قرآن کو قرآن اور اللہ کی کتاب مان چکے ہیں ان کا ریفرنس دے رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے بھی قرآن کو اللہ کی کتاب مانا. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اسی طرح سے مشرکین میں سے ہؤلاء سے مراد اشارہ کرتا ہے، قرآن نام نہیں لیتا. اور ان میں سے بھی کچھ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں. وہ ان میں سے کون؟ یعنی جو مکے میں مدینے میں گرد و پیش جو لوگ بستے ہیں یعنی مشرکین. اور ان میں سے بھی کچھ ہیں جو ایمان لائے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں کا تو بس کافر ہی انکار کرتے ہیں. جو کفر پسند لوگ ہیں، کفر شعار جو لوگ ہیں، وہی دراصل ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. ورنہ جو ہماری آیتوں پر اس لیے ایمان لانا چاہتے ہیں کہ ہماری آیتیں ہیں تو وہ چاہے تورات کی شکل میں آئیں وہاں بھی ایمان لائیں گے، انجیل کی شکل میں آئیں وہاں بھی ایمان لائیں گے، قرآن کی شکل میں آئیں وہاں بھی ایمان لائیں گے، اس لیے کہ ان کا ایمان ہماری آیتوں پر ہے. تو جہاں جہاں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ ہماری آیت ہے فوراً ایمان کے لیے تیار ہو جائیں گے. اسی لیے جن یہودیوں کو معلوم ہوا کہ نبی عیسیٰ نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، تو انہوں نے فوراً ان کی بات کو مان لیا، یوں نہیں سوچا کہ ہم تو ایک نبی کو پہلے مانے ہوئے ہیں. یا اسی طرح سے جو تورات اور انجیل دونوں کو مانے ہوئے تھے، قرآن سامنے آیا تو انہوں نے جو اللہ کی کتاب کو ماننا چاہتے تھے، اللہ کی کتاب ہونے کی وجہ سے انہوں نے قرآن کو بھی مانا. یوں نہیں خیال کیا کہ ہمارے تو نبی الگ موجود ہے اور ہماری کتاب الگ موجود ہے. یہ حق پسندوں کے حق پسند ہونے کی بات ہے. آگے قرآن کے اللہ کے کتاب ہونے کی ایک اور عجیب دلیل دی جا رہی ہے.
فرمایا کہ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون. ارے صاحب اگر لکھے پڑھے آدمی ہوں وہ لکھ کر کے کوئی چیز دے دیں تو ظاہر بات ہے کہ سمجھا جائے گا اس نے خود لکھا ہے. ایک آدمی عالم ہے, عالمانہ تقریر کرے تو آپ کہیں کہ بے شک اس کو حق ہے تقریر کرنے کا, اس لیے ایک عالم ہے. ایک ڈاکٹر ہے, اگر میڈیسن پر اسپیچ دے رہا ہے تو بالکل بجا و درست ہے اس لیے کہ وہ ڈاکٹر موجود ہے. مگر جس نے لکھنا نہ سیکھا ہو, قلم ہاتھ میں کبھی نہ پکڑا ہو, کسی کتاب کو دیکھ کر پڑھنا نہ جانتا ہو, اور پھر وہ علم اور معرفت کی باتیں کرے اور کوئی کتاب جو ہے وہ لکھوا دے, تو اب بھی شک ہے کہ یہ اس نے اپنے خود سے گھڑی ہے, اس کتاب کو خود سے گھڑا ہے, اس مضمون کو, یہ اپنا مضمون ہے, نسبت کر رہا ہے کسی اور کی طرف. اسی کو فرماتے ہیں کہ وما کنت تتلو, اور نہیں تلاوت کیا کرتے تھے آپ اس قرآن سے پہلے کسی کتاب کی. پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, امی تھے. اسی واسطے عجیب بات یہ ہے, ان پڑھ ہونا امی, اصل امی معلوم ہے, امی کو امی کیوں کہتے ہیں ان پڑھ کو؟ اس واسطے کہ سے بنا ہے. ماں کے پیٹ سے انسان کیسا آتا ہے؟ لکھا پڑھا آتا ہے نہیں, اسے نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے. تو جیسے ماں کے پیٹ سے آیا ایسے ہی جاہل رہ جانا اس کو امی اسی واسطے کہتے ہیں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے آیا ہے کچھ نہیں جانتا, ایسے ہی ہے یہ بھی شخص. تو امی ہونا ایک عام آدمی کے واسطے تو عیب ہے, نبی کے اعتبار نبی کے لیے عیب نہیں بلکہ کمال ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جاہل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عالم کے مقابلے میں عیب اس کا جاہل ہونا. اسی واسطے قرآن شریف میں فرمایا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, بھلا جو جانتے ہیں جو علم رکھتے ہیں وہ اور جن کے پاس علم نہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الاعمى والبصير, اندھے اور سمکھے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الظلمات والنور, کیا اندھیریاں اور اجالے برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر نہیں ہو سکتے. یہ دنیا کا مسلمہ قاعدہ ہے. تو جاہل اور امی ہونا ہر انسان کے واسطے عیب ہے, مگر کمال اگر ہے تو نبی کے واسطے. کیوں؟ اس لیے کہ اور دوسرے لوگ اگر ان پڑھ ہوں گے تو ان پڑھ والے کام کریں گے, ان پڑھ والے بات کریں گے, جاہل سے جہالتی کی توقع کی جائے گی. مگر وہاں شان یہ تھی کہ نبی امی ہونے کے باوجود نبی نے وہ بات کی کہ جو دنیا کے بڑے بڑے اہل علم اور اہل تحقیق جو ہیں وہ اس کی گرد کو نہ پہنچ سکے. شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح لکھا ہے کہ نبی امی, اور جس قوم کے اندر مبعوث ہوا وہ امی. خود قرآن شریف میں کہا گیا فی الامیین, تو اہل عرب جو ہیں وہ بھی امی. تو نبی امی اور جس قوم کی طرف بعثت ہوئی وہ امی. مگر پھر آپ کی برکت سے اور آپ کے صدقے میں وہ علوم اور معرفت کی وہ بنیادیں اور اصول جو آپ سے جس قوم نے حاصل کیے وہ علم اور معرفت کے آسمان پر جا کے بیٹھ گئے. دنیا کی قوموں نے پھر اس کے بعد اپنے لیے سعادت سمجھا اس بات کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے علم سیکھ لیں. کون سا وہ علم تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں نے اپنے ہاتھ کو اس پر نہ ڈال دیا ہو لے جا کر؟ یونان کے علوم ہوں کہ انڈیا کے علوم ہوں کہ چائنا کے علوم ہوں, یہ تو دنیاوی علوم ہیں. اور ظاہر ہے کہ علم و ہدایت کے تو سر چشمے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے بہ رہے تھے. اوتیت علم الاولین والآخرین, جس نبی کا شعار اور جس نبی کا ٹریڈیشن یہ ہوا کہ وہ امی ہے. عجیب بات یہ کہ وہ امی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اوتیت علم الاولین والآخرین, مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے. تو یہ ہے, اس لیے میں نے کہا کہ جب آپ امی ہونے کے ساتھ علم اولین اور آخرین دنیا کو پیش کر رہے ہیں تو یہ امی ہونا کمال بنا کہ نہ بنا؟ اگر پڑھے لکھے ہوتے پھر آپ علم اولین اور آخرین بیان کرتے تو آج بھی دیکھتے ہیں بہت سے لوگ پی ایچ ڈی کر کے فلسفے کے اندر, ڈاکٹری کے اندر, اگر وہ اس فیلڈ کی بڑی باتیں بیان کرتے ہیں تو کیا کمال کی بات ہے بھائی. انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے, انہوں نے ڈگری لی ہے, اس واسطے وہ بیان کر رہے ہیں. ہسٹری کے اندر اگر کسی نے ڈگری لے رکھی ہے پی ایچ ڈی کی اور پچھلی قوموں کے حالات اگر وہ بیان کرے کیا کمال ہے. لیکن دیکھو یہ امی محض جس نے کسی اسکول میں نہیں پڑھا, کسی کالج میں نہیں پڑھا کیا مطلب, بلکہ پوری اس سرزمین میں نہ کوئی اسکول ہے نہ کوئی کالج ہے. مکہ مکرمہ کے اندر, مدینہ طیبہ کے اندر نہ کوئی اسکول نہ کوئی کالج. ایسی سرزمین میں بسنے والا ایک نبی
وہ پچھلی قوموں کے حالات بتلاتا ہے، آئندہ آنے والے واقعات کو بتلاتا ہے، تو یہ اس کا امی ہونے کی نسبت سے یہ باتیں جو ہیں یہ تعجب خیز ہیں کہ نہیں؟ تو اب اس کا امی ہونا جو ہے وہ باکمال ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، تو اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کسی کتاب کو نہیں پڑھتا تھا اور نہ اپنے دانے ہاتھ سے تو کسی کتاب کو لکھتا تھا، ولا تخطہ بیمینک، لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اذن لارتاب المبطلون، یہ جھٹلانے والے پھر بھی شک کرتے ہیں اس بات میں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، محمد کا کلام ہے، کیسے شک کرتے ہیں؟ کیا ہے اس کا ریزن اور کیا ہے اس کی بیس؟ اذن لارتاب المبطلون، کہ جھٹلانے والے پھر بھی شک کرتے ہیں۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ کھلی ہوئی آیتیں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا ہے۔ یہ اہل علم کی فضیلت اس سے سامنے آئی کہ ان کے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو اتار دیا ہے، اور یوں تو یاد کرنے کو ان لفظوں کو سبھی یاد کر لیتے ہیں قرآن کے، مگر آیتیں اپنے معنی اور مطلب اور اپنی گہرائیوں کے ساتھ جن کے سینوں میں محفوظ ہیں وہ اہل علم کہلاتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہو گئے الفاظ کو رٹنے والا عالم نہیں ہوتا، کوئی بھی کتاب ہو، چاہے وہ حدیث کی ہو چاہے قرآن کی ہو، الفاظ کا رٹنے والا عالم نہیں ہوتا۔ عالم اس کو کہتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جو منشأ شریعت سے واقف ہو جائے، مزاج شریعت کو جو سمجھ جائے، کیا چاہتی ہے شریعت۔ اسی واسطے میں کئی مرتبہ کئی جگہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو جو کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ کے مقابلے میں، وہ اسی وجہ سے نہیں کہ وہ زماناً مقدم ہے اوروں سے، کہ سن 80 ہجری میں سب سے پہلے اور اماموں میں وہ پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ اس اعتبار سے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے کہ تفقہ فی الدین جس کو کہتے ہیں کہ دین کے اندر سمجھ اور مہارت، وہ جتنی ابو حنیفہ کے اندر دیکھنے میں آتی ہے ان کے کارناموں کو اور ان کی تحقیقات کو پڑھنے سے، وہ دوسرے ان کے مقابلے میں دوسرے ائمہ کے اندر، دوسرے علماء کے اندر وہ شان نظر نہیں آتی۔ اپنی جگہ پر وہ امام موجود ہیں بلا شبہ، اور دوسرے غیر اماموں کے مقابلے میں دیکھیے تو وہ اپنی جگہ پر امامت کے منصب پر صحیح نظر آتے ہیں، لیکن جب کمپیئر کیا جائے ابو حنیفہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس کا اقرار صحیح طور پر کرتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کے مقابلے میں برابر نہیں ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مالک ابن انس نہ ہوتے تو شافعی کو حدیث کا پتہ بھی نہ چلتا۔ امام مالک کے بارے میں کہتے ہیں، اور امام محمد کے بارے میں کہتے ہیں جو شاگرد ہیں ابو حنیفہ کے، اگر محمد ابن حسن شیبانی نہ ہوتے تو علم کا ہوا بھی نہ لگتی شافعی کو۔ وہ کون ہے محمد ابن الحسن شیبانی؟ ابو حنیفہ کے شاگرد۔ تو ان ائمہ نے اپنے اپنے زمانے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تفقہ فی الدین کو ریکگنائز کیا ہے۔ تو اصل میں جب سمجھ انسان کی ایسی ہو جائے کہ وہ اکثری حالات میں اس کا دماغ وہی سوچے جو دین چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین۔ اسی واسطے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بحیثیت صحابی کے تو ہر ایک مقدس ہے، لیکن بارگاہ نبوت سے فتویٰ دینے کا ہر صحابی کو اختیار نہیں تھا، ہر صحابی کو اجازت نہیں تھی۔ وہ مقام کہ جو امت کے اندر اعلیٰ ترین مقام ہے نبی کے بعد، وہ ایک صحابی کا ہے۔ تو اس اعتبار سے سب برابر، مگر اس اعتبار سے کہ کس میں تفقہ ہے کس میں نہیں، وہ فرق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اجازت دے دی کہ وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، انہی کو فتویٰ دینے کا اختیار تھا، اور تمام صحابہ انہی کے فتووں پر عمل بھی کرتے تھے، حالانکہ خود بھی صحابی ہیں، خود بھی اس مقام پر فائز ہیں کہ جو امت کے اندر سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ تو یہ تفقہ کی بات ہے، یہ تفقہ ہر ایک کو نہیں حاصل ہوتا، اللہ جس کو دیں سو دیں کہ دین کے اندر سمجھ پیدا ہو جائے۔ تو یہاں فرمایا کہ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ کھلی ہوئی آیتیں ہیں کہ جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم دیا گیا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں سے نہیں انکار کرتے مگر ظالم۔ وقت تو ہو گیا، اب یہیں تک رکھیے، اس لیے کہ پھر بقیہ آگے انشاءاللہ آئندہ ہفتے چلیں گے۔ ہم چاہتے تھے شاید وہاں تک ہو جائے گا، میں نہیں ہوا۔ صفحہ نمبر 419 آیت نمبر 49 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق الله العظيم. گزشتہ آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد ہوا تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، آپ اس سے پہلے نہ کسی کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، پھر بھی قرآن کے جس کو آپ پڑھ کر سناتے ہیں اللہ کی کتاب ہونے کے سلسلے میں ان لوگوں کو جو جھٹلاتے ہیں آپ کو اور قرآن کو،
وہ شک کرتے ہیں. اور یہاں اس آیت میں فرمایا کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کھلی ہوئی آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں. تو کھلی ہوئی آیتیں یہ اس لیے فرمایا کہ بھئی سورج نکل رہا ہے. کوئی پوچھے کہ بھئی سورج کہاں نکل رہا, آپ کیا کہیں گے؟ آنکھیں نہیں ہیں, دیکھ لے سورج نکل رہا کہ نہیں نکل رہا. بھئی خوشبو, بھئی اس میں عطر ہے, عطر کہاں ہے؟ بھئی خوشبو نہیں آ رہی تم کو, ناک بند ہے, بھئی سونگھ کے دیکھ لو یہ عطر ہے. تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے, ان کا وجود خود ان کے لیے واسطے دلیل ہوتا ہے. جیسے سورج کا نکلنا, عطر کے اندر خوشبو کا ہونا. اب اس کے لیے کس دلیل کی ضرورت ہے کہ صاحب یہ عطر ہے؟ اس کے لیے کس دلیل کی ضرورت ہے کہ صاحب سورج نکل رہا ہے؟ بھائی دیکھ لو. ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے کلام کی شان ہے. اس کے لیے کس دلیل کی ضرورت ہے؟ کیوں شک پیدا کر رہے ہو لوگوں کے دلوں میں؟ شک کی تو گنجائش ہی نہیں. یہ قرآن کا کلام اللہ ہونا خود یہ اپنی ذات سے بتلا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, انسان کا کلام نہیں. اسی واسطے سورہ بقرہ کے ابتدا میں کیا لفظ آیا تھا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, اس میں شک ہی نہیں, شک کرنے کی گنجائش نہیں, انگلی رکھنے کی تک کی جگہ نہیں ہے. تو یہ ہیں کھلی آیتیں, تو شک کیوں کرتے ہیں؟ اور فرمایا کہ فی صدور الذین اوتوا العلم. اس سے ایک نقطہ ہاتھ آیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم کی جگہ ہے یہ کاغذ, یہ پیپر. اگر پیپر میں ایک بات آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت محفوظ, اور اگر سینوں میں رہ جائے تو ہم سمجھیں اس کا کیا اعتبار. یہ وہ بات ہے کہ جس کو ایک فلسفے کا رنگ دے کر اورینٹلسٹ نے اسلام کے خلاف استعمال کیا. اسلام کے گویا جو یوں کہیے کہ جو اس کا سلسلہ سند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے, جس کا وہ سلسلہ جوڑتا ہے, وہ سلسلہ تو قابل اعتبار ہے. اگر سلسلے کو آپ ختم کر دیں, ناقابل اعتبار قرار دے دیں, تو وہ بات ہی ختم ہو جاتی. میں نے پہلے بھی حدیث کے تعلق سے ایک مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے آ کر کہ صاحب باہر آدمی کھڑے ہوئے شور کر رہے ہیں, ہنگامہ کر رہے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں. میں پوچھوں گا تمہیں کیسے معلوم؟ انہوں نے کہا کہ وہ دروازے پر ایک آدمی کھڑا ہو کہہ رہا. بھائی اس کو کیسے معلوم؟ اس نے فلاں آدمی سے پوچھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے. اب اگر میں کہہ دوں کہ یہ سب جھوٹے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ واقعہ غلط ہے. تو اورینٹلسٹ نے کیا کہا کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے درمیان میں جو واسطہ تھے, ان میں جو اولین درجے کے واسطہ ہیں, ان کو تو ان کے پاس کتاب نہیں تھی. انہوں نے اللہ کے رسول کے کلام کو کتابوں کے اندر نہیں لکھا تھا, ورقوں کے اندر اس کو محفوظ نہیں کیا تھا. ان کے دماغوں کے اندر محفوظ تھا, سینوں کے اندر محفوظ تھا یا نہیں تھا, ہم اس پر کیا اعتبار کر سکتے ہیں؟ حدیث ورقوں کے اندر کتابوں کی صورت میں کب آئی؟ 3 صدی میں آئی. 2 صدی کا گیپ ہے. 2 صدی کا گیپ ہے جس چیز کے اندر وہ چیز کیسے قابل اعتبار ہو سکتی ہے؟ حدیث کے ناقابل اعتبار قرار دینے کی سب سے بھاری دلیل اورینٹلسٹ نے یہ دی تھی. حالانکہ یہ کاغذ ناپائیدار ہے. سمجھ میں آیا؟ ہمارے استاذ تھے مرحوم حضرت قاری حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم ان کے پاس تجوید اور قراءات کے اصول جب ان سے سیکھا کرتے تھے تو شاگردوں کو اس کی اجازت نہیں تھی کہ کلاس روم میں نوٹ بک لے کر آئے اور وہاں لکھے. دیکھیے عجیب فلسفہ ہم لوگوں کے ہاں تھا. شاگرد کو اس کی اجازت نہیں تھی. فرماتے تھے یہیں یاد کر لو, جو بات میں بول رہا ہوں اس کو یہیں یاد کر لو, میرے لفظوں میں یاد کرو. اس واسطے کہ تم نوٹ بک میں لکھو گے. ان کے لفظ ہوا کرتے تھے بڑے مذاق کے, کہ تم نے لے جا کر اپنے کمرے میں رکھ دی, چوہا آیا تمہاری نوٹ بک کو لے گیا, تمہارا علم بھی چلا گیا. یہ علم کس کام کر کے جو چوہے کے پیٹ میں چلے جائے تمہارے پاس سے نکل کر؟ تم اپنے دماغوں میں اس کو اتارو, اپنے سینوں میں اس کو جگہ دو, تاکہ تم جنگل میں ہو تو وہاں بھی تم قاری ہو اور عالم ہو, اور اگر شہر کے اندر تو وہاں بھی, اپنے گھر کے اندر بھی وہاں بھی. تم سے کوئی مسئلہ پوچھے گا قرات کا, تم گھر بھاگے جاؤ گے کہ میں نوٹ بک اٹھا کے لاؤں ذرا پہلے پھر بتاؤں گا. یہ علم کیا علم ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ پرانوں کا یہی دستور تھا. وہ کتابیں مددگار ہوتی ہیں, اصل علم کی جگہ کتابیں نہیں, اصل علم کی جگہ ایک انسان کا سینہ ہے.
تو اس زمانے کے اندر جس زمانے میں کاغذات اور پیپر اور کاغذ اور قلم کی اتنی ضرورت نہیں تھی، تو اس زمانے میں اپنے آپ کو کاغذ قلم